السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ الحمدللہ آج سے ہمارا جو یہ ایک انتہائی مفید کورس ہے حجت اللہ البالغہ کے کچھ مخصوص ابواب کے درس کے حوالے سے آج اس کا باقاعدہ آغاز کیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کما حقہ اس کورس سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو قبول فرمائے، اور جو کورس کا مقصد ہے اس کو اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں، یہ جو کتاب ہے حجت اللہ البالغہ، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک شاہکار تصنیف ہے، اور جو اشتہار آپ کے سامنے آیا تھا اس میں بھی آپ نے اس کتاب کے متعلق کچھ جو ہے مفید باتیں پڑھ رکھی ہیں۔ واقعتاً یہ کتاب ایسی ہے کہ جو بعض سیرت نگاروں کے ہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے آپ کی امتیوں کے ہاتھ پر جو ظاہر ہوئے ہیں، جن کو کرامت کہا جاتا ہے، تو وہ کرامت بھی گویا کہ اس زمانے کے نبی کا معجزہ ہی ہوتا ہے، اور معجزہ وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس کا اظہار ہوتا ہے۔ تو گویا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے امتی کے ہاتھ پر ایک معجزہ تھا جو ظاہر ہوا ہے۔ پہلے زمانوں کے اندر غزالی تھے، ابن رشد تھے، جنہوں نے کافی ساری جو ہے وہ دین اور شریعت کے اندر توضیح اور تنقیح کا کام کیا تھا، اور آخر زمانے کے اندر پھر اللہ رب العزت نے یہ عظیم کام اپنے وقت کے سب سے بڑے محدث اور سب سے بڑے متکلم حضرت امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے لیا ہے۔ کیونکہ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کوئی پرانے دور کے نہیں ہیں، ہمارے دور کے قریب کے ہیں، اور اسی جو ہے بر صغیر پاک و ہند کے مزاج سے واقف آدمی تھے۔ ان کو معلوم تھا کہ بعد کے اندر حالات ایسے پیدا ہو جائیں گے کہ احکام شریعت کو عقل کی کسوٹی کے اوپر جو ہے وہ پرکھا جائے گا، اور ہر حکم کی علت جاننے کی کوشش کی جائے گی، اور شریعت کے جو احکامات ہیں ان کے اسرار و رموز کے پیچھے جو ہے وہ پڑھا جائے گا۔ تو انہوں نے یہ کتاب لکھی اسی وجہ سے حجت اللہ البالغہ، کہ اس کتاب کے اندر زیادہ تر زور جو ہے وہ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا اسی بابت ہے کہ شریعت کے جو احکامات ہیں ان کی علتیں، ان کی حکمت جو ہے وہ بیان کی جائے۔ احادیث کے اندر جو علتیں آئی ہیں یا جو احادیث بیان ہوئی ہیں، ان احادیث کے جو ہے وہ مقاصد پیش کیے جائیں، ان کے مفاہیم، ان کی تشریحات، ان کی توضیحات پیش کی جائیں، تاکہ ایک انسان جو نئے زمانے کے اندر مادیت کے دور کے اندر جدیدیت کو دیکھ کر اگر جو ہے وہ شریعت کی کسی حکم کی علت تلاش کرنا چاہے، اور اس کے ذہن میں شیطان یہ بات ڈال دے کہ آج 1450 سال بعد ہمیں شریعت کے اس پرانے حکم کے اوپر عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہم تو ایک نئے دور میں ہیں، ایک ترقی یافتہ جو ہے وہ سائنس کے دور میں ہیں، اور وہ جو ہے شریعت کے کسی حکم کی علت جاننے کی کوشش کرے، حکمت سے واقف ہونے کی کوشش کرے، تو اس کے سامنے جو ہے وہ شریعت کی حکمت اور شریعت کے کسی حکم کے اسرار و رموز جو ہے وہ سامنے ہوں۔ تو حجت اللہ البالغہ کے اندر امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے زیادہ زور اسی بات کے اوپر دیا ہے۔ کتاب کا مکمل تعارف تو انشاءاللہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ دیکھیں، ہم جس دور میں جی رہے ہیں، اس دور کے اندر دنیا کے اندر سب سے تیزی سے جو مذہب پھیلنے والا ہے وہ دہریت کا ہے، کہ لوگ دھڑا دھڑ معاذ اللہ دہریہ بن رہے ہیں۔ ہمارے ہاں، ہمارے ملک کے اندر آپ یونیورسٹیوں کے حال دیکھیں، کالجز کے حال دیکھیں، یہاں جو طلباء پڑھنے والے ہیں، طالبات پڑھنے والی ہیں، یا جہاں کے جو پروفیسر حضرات ہیں، ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو بغیر کسی تردد کے، بغیر کسی ڈر اور خوف کے اسلام کے احکامات، مذہب کے جو احکامات ہیں ان کو موضوع بحث بناتے ہیں، اور ان کے اوپر کھلے عام کھلے لفظوں میں تنقید کرتے ہیں، گویا کہ وہ خود بھی دہریے ہیں، اور جو ان کے پاس پڑھنے والے اسٹوڈنٹس ہیں، چاہے طلباء ہوں، طالبات ہوں، ان کو بھی دہریت کی راہ کی طرف دھکیل رہے ہیں کہ مذہب دنیا کے اندر کوئی چیز نہیں ہوتا، انسانیت جو ہے وہ سب سے بڑا مذہب ہے۔ آپ یہ عموماً سنتے رہتی ہوں گی، انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے۔ یہ دراصل دروازہ ہوتا ہے کسی بھی شخص کو دہریت کے اندر داخل کرنے کا، کہ دنیا کے اندر مذہب نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو ہمارے کالج یونیورسٹیوں کے اندر یہ چیزیں ہو رہی ہیں، تو یہ جو ہے وہ حد سے زیادہ تشویشناک ہے ہماری آنے والی نسل کے لیے۔ تو یہ جو حجت اللہ البالغہ ہے، اس کا درس شروع کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ شریعت کے احکامات آپ کے سامنے آئیں۔ یہ تو ابھی ایک ابتدا ہے، انشاءاللہ اس پر مزید جو ہے وہ کام کی بھی ضرورت ہے۔
تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اس مقصد کے اندر کامیاب فرمائے، اور جو کچھ پڑھا جائے گا یا پڑھایا جائے گا اللہ رب العزت اس میں ہمارے لیے خصوصی مدد بھی فرمائے اور ہمیں قبولیت بھی عطا فرمائے۔ اب شروع کرنے سے پہلے جو عموماً ہمارے ہاں جو اکابر ہیں ان کا معمول ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد و استعانت کے ذریعے ہم شروع کرتے ہیں۔ میں پڑھ لیتا ہوں، آپ بھی جو ہے جو سننے والی ہیں طالبات وہ بھی جو ہے وہ اپنے طور پر یہ پڑھ لیں، اپنے دل کے اندر یہ دہرا لیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید یا حافظ یا ناصر یا سلام یا علیم یا علیم یا علیم۔ دیکھیں، کتاب کے تعارف سے پہلے یا کتاب کا مقدمہ شروع کرنے سے پہلے آپ کے سامنے کچھ مختصر سے حالات آ جاتے ہیں امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے، تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ جن کی کتاب آپ پڑھ رہے ہیں ان کے حالات کیا ہیں، واقعات کیا ہیں، وہ کب کے ہیں اور ان کے کرہائے نمایاں کیا ہے۔ آپ نے اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ جو ایک مغل بادشاہ تھے ان کا نام سن رکھا ہوگا۔ ان کی وفات سے 4 سال پہلے یعنی 1114 ہجری کو 14 شوال کو امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ضلع مظفر نگر یو پی یعنی اتر پردیش میں پیدا ہوئے ہیں۔ اب بھی ہندوستان کا ایک علاقہ ہے جس کا ایک جو ہے وہ صوبہ ہے یو پی، جس کو کہا جاتا ہے اتر پردیش۔ یہ دیوبند کے، سہارنپور کے یہ علاقے بھی سارے اسی میں ہی آتے ہیں، بریلی کے بھی۔ تو اتر پردیش جو صوبہ ہے اس کا ایک ضلع ہے مظفر نگر، اس میں اورنگزیب عالمگیر کی وفات سے 4 سال پہلے یعنی 14 شوال 1114 ہجری کو بدھ کے دن امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ بلکہ آپ کی وفات سے پہلے ہی آپ کے جو والد ماجد تھے شیخ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ، ان کو خواب کے اندر شیخ قطب الدین احمد بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے، جن کی وفات 633 ہجری میں، انہوں نے ان کو خواب میں یا مراقبہ کے اندر جو ہے ایک نیک صالح لڑکے کی جو ہے وہ پیدائش کی خوشخبری سنائی، اور ساتھ ساتھ یہ وصیت بھی کر دی کہ جب وہ بچہ پیدا ہو تو اس کا نام میرے نام کے مطابق قطب الدین احمد رکھنا۔ لیکن ہوا یہ کہ جب شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے تو والد صاحب جو ہے ان کو وصیت بھول گئی، انہوں نے اپنے بچے کا نام ولی اللہ رکھ دیا۔ ایک زمانے کے بعد جب ان کو بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ وصیت یاد آئی تو پھر انہوں نے دوبارہ آپ کا نام جو ہے وہ تبدیل کر کے قطب الدین احمد رکھا، لیکن چونکہ ولی اللہ مشہور ہو گیا تھا اس لیے پورا نام جو تھا آپ کا وہ ولی اللہ قطب الدین احمد جو ہے وہ پڑ گیا۔ باقی امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا تاریخی نام جو ہے وہ عظیم الدین ہے، آپ کی کنیت ابو عبدالعزیز ہے، اور اسی طریقے سے ابو الفیاض بھی ہے۔ آپ کے والد ماجد کا نام جو ہے وہ عبد الرحیم ہے، آپ کے دادا کا نام وجیہ الدین ہے۔ والد ماجد کی طرف سے آپ نسباً فاروقی ہیں، اور والدہ ماجدہ کی طرف سے نسباً جو ہے وہ علوی ہیں، یعنی آپ کے والد ماجد کی طرف سے آپ کا سلسلہ نسب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے، اور والدہ ماجدہ کی طرف سے آپ کا سلسلہ نسب امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ سے جا کر ملتا ہے۔ تو اس حوالے سے امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نسباً جو ہیں والد ماجد کی طرف سے فاروقی اور والدہ ماجدہ کی طرف سے علوی ہیں۔ آپ کے جو والد ماجد تھے شاہ عبد الرحیم، یہ بھی اپنے وقت کے فقہ حنفی کے ایک جید عالم تھے، اور دہلی کے جو ہے وہ بڑے مشائخ میں سے تھے، اور علامہ میر زاہد ہروی جو تھے ایک مشہور معقولات کے ماہر عالم دین، ان کے جو ہے یہ شاگرد تھے۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے 5 سال کی عمر میں تعلیم و تعلم کا جو ہے وہ سلسلہ شروع فرمایا، اور 7 سال کی عمر میں جو ہے قرآن کریم کی تکمیل فرمائی۔ اسی طریقے سے اکثر کتابیں جو ہیں، اکثر و بیشتر کتابیں اپنے والد ماجد سے جو ہے انہوں نے پڑھی ہیں۔ 14 سال کی جب عمر ہوئی تو ان کے والد ماجد نے امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی شادی کر دی۔
ظاہر ہے جو لڑکی والے تھے وہ کہہ رہے تھے ابھی ان کی عمر بھی کم ہے، ابھی ہمیں کچھ تیاری بھی کرنی ہے، تو انہوں نے کہا نہیں جلدی کریں، کیونکہ قدرت کی طرف سے مجھے اس چیز کا اشارہ ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے ان کی شادی کر دی جائے۔ چنانچہ شادی ہو گئی، اور بعد میں جو انہوں نے اشارہ دیا تھا وہ اس طور پر ظاہر ہوا کہ جو لڑکی تھیں، جو امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو گھر والی تھیں، ان کے جو ہے وہ کافی سارے رشتہ دار اس کے بعد انتقال کر گئے، ان کے نانا بھی فوت ہو گئے، والدہ بھی فوت ہو گئے، اور اسی طریقے سے امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی جو سوتیلی والدہ تھیں، یعنی ان کے بڑے بھائی کی والدہ، یعنی ان کے والد کی پہلی بیوی، وہ بھی جو ہے وہ اسی دوران فوت ہو گئی۔ تو 14 سال کی عمر میں ان کی شادی ہو گئی، ان کی اولاد کا تذکرہ آگے آ رہا ہے۔ 15 سال کی عمر میں جتنے بھی درس علوم تھے ان سے جو ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فارغ ہو گئے، اور انہوں نے درس و تدریس کا جو ہے وہ آغاز فرما دیا۔ اور پھر 17 سال کی عمر میں وفات سے پہلے، یعنی شاہ عبد الرحیم جو ہے، جب امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی عمر 17 برس ہوئی تو اس وقت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والد جو ہے وہ بھی فوت ہو گئے۔ تو وفات سے پہلے انہوں نے بیعت و ارشاد کی اجازت بھی جو ہے وہ دے دی، تو گویا کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد کے علوم کے بھی امین ہیں اور ان کی مسند کے بھی جانشین بنے۔ پھر 1143 ہجری میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر جو ہے جب 30 سال تھی تو ان کو حرمین شریفین کی زیارت کا جو ہے وہ شوق پیدا ہوا۔ چنانچہ 15 ذی القعدہ 1143 ہجری کو جو ہے وہاں مکہ مکرمہ جو ہے وہ پہنچ گئے، وہاں فریضہ حج بھی ادا کیا، پھر وہاں سے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔ تو 15 ذی القعدہ 1143 ہجری کو جو ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مکہ مکرمہ پہنچے، وہاں سے فریضہ حج بھی ادا کیا، پھر اس کے بعد مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔ مدینہ طیبہ کے اندر جو حرمین شریفین کے بڑے بڑے ائمہ تھے، ائمہ حدیث، ان سے بھی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے خوب استفادہ کیا ہے۔ چنانچہ وہاں کے ایک بڑے شیخ ابو طاہر محمد ابن ابراہیم کردی مدنی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے جو ہے انہوں نے بخاری شریف کی جو ہے وہ سماعت بھی فرمائی۔ اور یہ شیخ ابو طاہر ایسے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ اسانید کی اصلاح تو شاہ ولی اللہ مجھ سے کیا کرتے تھے، لیکن احادیث کے جو معنی ہیں ان کی اصلاح جو ہے میں ان سے کیا کرتا تھا۔ یعنی جیسے کہ امام بخاری فرماتے ہیں نا امام ترمذی کے بارے میں کہ یہ میرے ایسے شاگرد ہیں، انہوں نے مجھ سے اتنا استفادہ حاصل نہیں کیا ہوگا جتنا میں نے ان سے کیا ہے۔ اسی طریقے سے امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے جو اپنے استاد ہیں شیخ ابو طاہر محمد ابن ابراہیم کردی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں یہ اپنی احادیث کی اسناد کی اصلاح مجھ سے کرواتے تھے اور میں احادیث کے معنی کی اصلاح ان سے کرواتا تھا۔ تو خیر ان سے بخاری شریف کی جو ہے وہ سماع فرمائی۔ اسی طریقے سے سائے ستہ بخاری شریف، مسلم، ترمذی، ابو داود، نسائی، ابن ماجہ اور موطا امام مالک، مسند دارمی اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الاثار جو ہے ان کے اطراف بھی ان کے سامنے پڑھے، اور بقیہ جو احادیث کی کتابیں ہیں ان کی اجازت بھی ان سے جو ہے پھر حاصل کی ہے۔ پھر اس کے بعد دوبارہ جو ہے بیت اللہ شریف آئے ہیں، مکہ مکرمہ آئے ہیں، وہاں جو ہے وہ حج کیا ہے، اور وہاں ایک شیخ تھے شیخ وفد اللہ مالکی مکی، ان سے جو ہے موطا امام مالک پڑھی ہے۔ اور اسی طریقے سے وہیں پر شیخ تاج الدین حنفی قلعی مکی، وہاں وہ بخاری شریف کا درس دیا کرتے تھے، ان کے درسوں کے اندر بھی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ چند دن کے لیے شریک ہوئے ہیں، اور کچھ مشکل مقامات تھے سائے ستہ کی، ان سے جو ہے انہوں نے حل کروائے ہیں۔ پھر شیخ تاج الدین حنفی سے تمام کی تمام جو ہے وہ کتب احادیث کی جو ہے وہ اجازت بھی امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حاصل کی ہے۔ تو غرض یہ جو قیام تھا، جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جو ہے وہ تشریف وہاں لے گئے تھے 30 سال کی عمر میں، ان کا یہ قیام جو ہے وہ حرمین شریفین میں 14 ماہ تک رہا، وہاں 2 حج کیے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ حرمین شریفین کے جتنے محدثین تھے ان سے جو ہے وہ خوب استفادہ کیا ہے۔ اس کے بعد 1145 ہجری کے ابتداء میں جو ہے ہندوستان واپس تشریف لائے ہیں، اور گویا کہ یہ جو واپس آنے کا عرصہ تھا یہ 6 ماہ جو ہے انہوں نے سفر میں گزارے ہیں۔ یہاں جو ہے جب شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ تشریف لائے تو ہندوستان کے جو ہے وہ حالات بہت زیادہ ابتر تھے۔ ظاہر اورنگزیب عالمگیر جو ہے وہ تو گزر چکے تھے، ان کے گزرنے کے بعد جو ہے وہ مغل جو بادشاہ تھے ان کے اندر جو ہے وہ بڑی تبدیلیاں آ گئی تھیں، اور مغلیہ سلطنت جو تھے اس کے اوپر جو حکمران قابض ہو گئے تھے وہ سادات بارہہ کہلاتے تھے۔ سادات بارہہ جو ہے یہ شیعہ لوگ تھے، اور شیعوں کا
ہندوستان کے اوپر جو ہے مغلیہ سلطنت کے اوپر مکمل تسلط ہو گیا تھا، جسے چاہتے بادشاہ بناتے، جسے چاہتے قتل کر دیتے، رعایا جو ہے وہ بالکل بدحال ہو چکی تھی، غربت اور افلاس کی زندگی جو ہے وہ تمام کے تمام رعایا جو ہے وہ گزار رہے تھے، اور بادشاہوں کی ستمگری کا جو ہے وہ شکار تھے۔ پورے ہندوستان کی حالت جو ہے وہ انتہائی ابتر تھی، اور رقص و سرور کی محفلیں جو ہے وہ عام تھیں، حسن و جمال کے جو ہے وہ بازار لگا کرتے تھے، وہاں عورتیں جو ہے وہ نیلام ہوا کرتی تھیں۔ تو امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حرمین شریفین سے، وہاں کے شیوخ سے استفادہ کرنے کے بعد یہاں آ کر تجدیدی کارنامے انجام دیے ہیں۔ وہ ایک دین کے اندر جو نئی نئی باتیں داخل کر دی گئی تھیں، ان کی دین سے جو ہے وہ تنقیح کی ہے، قرآن اور احادیث کی جو ہے وہ صحیح تشریح، ان کے صحیح مفاہیم جو ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کیے ہیں۔ چونکہ شیعوں کا جو ہے وہ بہت زیادہ تسلط ہو گیا تھا، تو اس مقصد کے لیے امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے 2 کتابیں بطور خاص لکھی ہیں اس زمانے میں۔ ایک ہے ازالۃ الخفا عن خلافت الخلفاء، اور دوسری جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے وہ ہے قرۃ العینین فی تفضیل الشیخین، یعنی آنکھوں کی ٹھنڈک حضرات شیخین یعنی سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم کی فضیلت کے بارے میں، تاکہ یہاں کے جو لوگ ہیں ان کے سامنے یہ بات واضح ہو کہ حضرات خلفائے راشدین بالخصوص حضرت ابوبکر اور حضرت عمر جو ہے وہ ہمارے امام ہیں، یہ شیخین ہیں، تمام صحابہ کرام میں ان کا درجہ جو ہے وہ سب سے زیادہ بلند ہے۔ اب حضرات شیخین کے بارے میں یا باقی خلفائے راشدین کے بارے میں سوائے حضرت علی کے جو شیعوں کا ایک نظریہ ہے، اس زمانے کے اندر بھی وہی تھا جو آج ہے، تو اس کے اوپر جو ہے وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے وہ کافی کام کیا ہے۔ ہندوستان کے اندر جو تسلط تھا مغلیہ سلطنت کے اوپر سادات بارہا کا، اس کو ختم کرنے کے اندر بھی امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا کافی سارا جو ہے وہ رول تھا۔ تقریباً 50 تصانیف جو ہے امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہیں، ان میں جو ہے وہ بہت زیادہ مشہور بھی ہیں۔ الفوز الکبیر ہے، اسی طریقے سے ازالۃ الخفا ہے، قرۃ العینین ہے، یہ کتاب جو آپ کے سامنے حجت اللہ البالغہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری کتابیں، تفہیمات الہیہ، تصوف کی لائن کے اوپر، تصوف کے بارے میں۔ تو امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی تقریباً جو ہے وہ 50 کے لگ بھگ تصانیف ہیں۔ دیکھیں، بات کو زیادہ لمبا ہونے سے بچانے کے لیے میں مختصر کر دیتا ہوں کہ یہاں جو ہے امام شاہ ولی اللہ حرمین شریفین کی زیارت سے واپس آنے کے بعد جو آلات تھے یہاں کے، وہ تو آپ کے سامنے آ چکے۔ اس کے علاوہ جو ہے امام شاہ ولی اللہ کی اولاد کا تذکرہ بھی کر لیتے ہیں کہ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی 2 اہلیہ تھیں، یعنی انہوں نے 2 شادیاں کی تھیں۔ پہلی جو اہلیہ محترمہ تھیں وہ آپ کی ماموزاد تھی، کزن تھیں، تو ان سے ان کے ہاں ان کے ایک صاحبزادے شیخ محمد پیدا ہوئے، اور دوسرے صاحبزادی جن کا نام تھا امت العزیز وہ تھی۔ دوسری جو اہلیہ تھیں ان سے جو ہے امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے 4 صاحبزادے تھے۔ سب سے بڑے شاہ عبدالعزیز تھے، جو بعد میں ان کے جانشین بنے، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے نام سے۔ دوسرے شاہ رفیع الدین، تیسرے شاہ عبدالقادر، اور چوتھے جو ہے شاہ عبدالغنی۔ یہ شاہ عبدالغنی جو ہے یہ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے والد بھی ہیں۔ شاہ صاحب امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے انہوں نے پوری زندگی اپنی درس و تدریس میں مشغول گزاری۔ اس کے بعد 29 محرم الحرام 1176 ہجری، 29 محرم الحرام 1176 ہجری کے مطابق 20 اگست 1762 عیسوی ہفتے کے دن ظہر کے وقت ان کا انتقال ہوا ہے۔ 29 محرم الحرام 1176 ہجری بمطابق 20 اگست 1762 عیسوی ہفتے کے دن ظہر کا وقت جو ہے انہوں نے انتقال فرمایا ہے۔ اپنے والد ماجد حضرت شاہ عبدالرحیم رحمۃ اللہ علیہ کے مزار سے متصل جو ہے وہ دہلی کے ایک مشہور قبرستان ہے جس کو منہدیان کہتے ہیں، وہاں جو ہے آپ کے جست خاکی کو جو ہے وہ سپرد کیا گیا ہے۔ پھر آپ کے بعد آپ کے جانشین، آپ کے جو سب سے بڑے بیٹے تھے شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ محدث دہلوی، وہ بنے ہیں، اور انہوں نے آپ کے اپنے جو 3 بھائی تھے، آپ کے تینوں بیٹے، اور اسی طریقے سے جو ان کے بھتیجے تھے شاہ اسماعیل شہید، ان کی جو ہے وہ تربیت کی ہے۔ تینوں بھائی یعنی شاہ رفیع الدین، شاہ عبدالقادر اور شاہ عبدالغنی، یہ تینوں بھائی شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ محدث دہلوی کی زندگی کے اندر ہی فوت ہو گئے تھے، اور بعد میں جو ان کے بھتیجے تھے یعنی مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، یہ سکھوں سے لڑتے ہوئے اپنے جو پیر مرشد تھے سید احمد شاہ بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ساتھ جو ہے وہ بالا کوٹ کے اندر شہید ہوئے ہیں، اور ان کی قبر بھی شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی اب بھی بالا کوٹ میں ہے، سید احمد شہید کی بھی اور شاہ اسماعیل شہید کی بھی۔ یہ تمام کے تمام حضرات جو تھے اپنے زمانے کے اندر علم و فضل کے آفتاب اور مہتاب تھے، نامور فضلاء میں سے جو ہے ان کا شمار کیا جاتا تھا۔ تو یہ جو ہے وہ شاہ صاحب کی کچھ مختصر جو ہے وہ حالات تھے جو آپ کے سامنے جو ہے وہ ذکر کر دیے گئے ہیں۔
ان کے بارے میں ایک ہی جملہ کافی ہے کہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ شاہ حجت الاسلام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرماتے تھے کہ شاہ ولی اللہ ان افراد میں سے ہیں کہ اگر ہندوستان کی سرزمین پر شاہ ولی اللہ جو ہے وہی صرف پیدا ہوتے تو یہ بھی ہندوستان کے فخر کے لیے کافی تھا۔ ہندوستان کے لیے اتنا فخر بھی کافی تھا کہ ان کی سرزمین پر کوئی عالم نہ آتا، کوئی مجدد نہ آتا، صرف شاہ ولی اللہ ہوتے تو ہندوستان کے لیے یہ فخر بھی جو ہے وہ کافی تھا۔ باقی ان کے بارے میں باقی ائمہ کرام، باقی علماء کیا فرماتے ہیں وہ انشاءاللہ کل جو ہے آپ کے سامنے آ جائے گا، اور کل کتاب کا تعارف بھی آپ کے سامنے آ جائے گا۔ آج تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہی بات ہوئی، اور آپ کے سامنے آخر میں حضرت حجت الاسلام بانی دارالعلوم دیوبند مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی آ گیا کہ شاہ ولی اللہ ان افراد میں سے ہیں کہ سرزمین ہند میں اگر صرف جو ہے وہ شاہ ولی اللہ ہی پیدا ہوتے تو ہندوستان کے لیے یہ فخر بھی کافی تھا۔ آخر میں امام شاہ ولی اللہ کی ایک قیمتی وصیت جو ہے وہ آپ کے سامنے عرض گزار کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قیمتی وصیت فرمائی۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس فقیر کی پہلی وصیت یہ ہے کہ عقیدے اور عمل دونوں کے اندر کتاب و سنت یعنی قرآن اور احادیث کو نہایت مضبوطی سے پکڑو۔ عقیدہ ہو یا عمل ہو، ان دونوں چیزوں کے اندر کتاب و سنت یعنی قرآن اور حدیث کو نہایت جو ہے وہ مضبوطی سے پکڑنا، اور پھر جو ہے وہ برابر ان دونوں کے اندر غور و فکر جاری رکھنا۔ تو ایک وصیت تو جو ہے وہ یہ ہے ان کی۔ دوسری، ہر روز دونوں کو جو ہے وہ کچھ حصہ پڑھتے رہنا، اور اگر جو ہے وہ پڑھنے کی طاقت نہ ہو تو کسی دوسرے سے جو ہے وہ کم از کم ایک ورق جو ہے دونوں کا ترجمہ ہی سن لینا۔ یہ جو ہے حضرت شاہ صاحب کی وصیت ہے۔ پہلی وصیت کیا ہے کہ عقیدہ اور عمل دونوں جو ہے قرآن و سنت یعنی قرآن اور حدیث کے مطابق ہو، اس کو مضبوطی سے پکڑے رہنا، اور دونوں کے اوپر یعنی قرآن اور سنت کے اوپر، کتاب اور سنت کے اوپر، قرآن اور حدیث کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرتے رہنا۔ دوسرا یہ کہ دونوں کا حصہ جو ہے وہ روزانہ کچھ نہ کچھ پڑھتے رہنا۔ اگر پڑھنے کی طاقت نہ ہو تو کم از کم کسی اور سے قرآن کا یا حدیث کا ایک صفحے کا ایک ورق کا جو ہے وہ صرف ترجمہ سننے پر ہی اکتفا کر لینا۔ یہ دونوں چیزیں جو ہیں ایسی ہیں کہ جو ایک انسان کے لیے اس کے روزمرہ معمولات کے اندر اس کی اصلاح کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ تو یہ وصیت بھی جو ہے امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے رکھنی چاہیے۔ یہ آج کا جو سبق آپ کے سامنے آیا ہے اس میں زیادہ تر تو امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات ہی ہیں۔ تو اس سبق میں سے یہ سن کر آپ نے تمام طالبات نے اس کے جو اہم نکات ہیں وہ اپنے پاس لکھنے ہیں، اور لکھ کر جو ہے وہ پرسنل چیک کروانا ہے، کیونکہ گروپ جو ہے وہ ابھی سبق شیئر کرنے کے بعد بند کر دیا جائے گا، اور پھر جو ہے وہ رات کو 9 بجے سے لے کے 10 بجے تک گروپ کو اوپن کیا جائے گا۔ اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ گروپ میں بھی کر سکتی ہیں۔ باقی گروپ جو ہے وہ عام بند کر دیا جائے گا تاکہ سبق سننے کے لیے جو ہے وہ سب کو سہولت مل سکے۔ نوٹس چیک کروانے ہوں یا کسی نے سبق سنانا ہو نوٹس لکھنے کے بعد تو وہ جو ہے وہ پرسنل میں بلا جھجک جو ہے وہ سنا سکتی ہیں۔ اگر سبق سنانے کی آپ ترتیب بنائیں گی تو یاد رکھیں کہ آپ کو اس کورس سے بہت فائدہ ہوگا۔ اگر سبق سنانے کی ترتیب آپ سے نہیں بنی تو پھر یہ بھی یاد رکھ لیں، ذہن میں رکھ لیں کہ شیطان آپ کو پھر سبق سننے سے بھی دور کر دے گا۔ جب آپ کو سبق سنانے کی فکر ہوگی تو پھر آپ سبق بھی سنیں گی، اور جب سبق سنیں گی یا سنانے کی فکر ہوگی تو پھر آپ کو کورس سے فائدہ ہوگا۔ لیکن جب سبق سنانے کی فکر نہیں ہوگی تو پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کسی کام میں مصروف ہوتا ہے، تو پھر آدمی کہتا ہے چلو کل سن لیں گے۔ اب کل جو ہے وہ کبھی نہیں آتا، پھر اس طرح کرتے کرتے زیادہ کام جمع ہو جاتا ہے، تو پھر جو ہے وہ کورس ختم ہو جاتا ہے اور سبق جو ہے وہ سنے نہیں پاتے۔ تو اس لیے سبق سنانے کا اہتمام کریں۔ نکات تو سب نے لکھنے ہیں، اور جو طالبات جو ہے وہ سبق سنانے والی ہیں وہ پرسنل میں جو ہے وہ سبق سنا لیں، اور جنہوں نے نکات